بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے رینٹ رجسٹرار صاحب کو اپلیکیشن کس طرح فائل کی جاتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے سیکشن 30 کے بارے میں بتایا تھا، جس میں ٹرانسفر آف اونرشپ کے جو ڈیل کرتی ہے کہ اگر کوئی مالک کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی پراپرٹی کو خرید لیتا ہے جس میں آلریڈی کوئی کرایہ دار رہائش پذیر ہو اور وہ پچھلے مالک کو کرایہ دے رہا ہو، تو اب جب نیا مالک بن جائے گا تو مالک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، جو دو ذمہ داریاں مالک کی بتائی ہیں جو نئے مالک بنے گا، کہ وہ ایک تو کرایہ دار کو انٹیمیٹ کرے گا، اس کو بتائے گا کہ یہ میں نے مکان ہے، یہ پراپرٹی جو خرید لی، اب کرایہ مجھے ادا کریں یا ایگریمنٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ تحریر و تکمیل کریں۔ اور دوسرا اس نے رینٹ رجسٹرار کو بھی اپلائی کرنا ہے، جس میں وہ بتائے گا کہ جی میرے پرٹیکولر جو ہیں وہ انٹر کیے جائیں کہ میں مالک ہوں اس مکان کا۔ اور یہ تو اب اس جو سیکنڈ والی جو لائبلٹی ہے اس نئے مالک کی، اس بارے میں بات کریں گے کہ اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے، جبکہ پہلی والی جو لائبلٹی ہے جو نوٹس بھیجنا ہے کرایہ دار کو، وہ میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ بخدمت جناب رینٹ رجسٹرار صاحب، راولپنڈی، جو بھی آپ کے علاقے میں آپ لکھیں گے، نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا اس شخص کا جو نیا مالک مکان بنا ہوگا، جس نے ابھی جو ہے پراپرٹی خریدی ہوگی سابقہ مالک سے۔ اب یہ ہو گیا سائل بنا میں، وہ آ جائے گا شخص جو کرایہ دار آلریڈی آکوپائنگ ہے اس پراپرٹی پر، یہ مسئول علیہ، اس کو انگلش میں رسپونڈنٹ کہا جاتا ہے اور سائل کو انگلش میں اپلیکنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آ جائے گا درخواست برائے بامراد مناسب حکم۔ اب مناسب حکم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اب عدالت کیا کیا کر سکتی ہے سیکشن 30 میں، کہ وہ ایک تو پرٹیکولر انٹر کر سکتی ہے، اور اگر وہ کرایہ دار نہیں ہوتا تو وہ رینٹ ڈیفالٹر بھی کہلایا جا سکتا ہے۔ جو بھی عدالت کی کارروائی ہے وہ عدالت کرے گی۔ نمبر فرسٹ پیرے میں یہ تقریباً نوٹس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں چینجنگ کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ نمبر فرسٹ پیرے میں تو سمپل یہی بتانا ہے کہ جو مسئول علیہ ہے وہ مکان مذکورہ جو بھی جس میں رہائش پذیر ہے بطور کرایہ دار، اس کے گراؤنڈ فلور میں بطور کرایہ دار رہائش پذیر ہے، جو اس نے مکان مذکورہ والا کے سابقہ مالک یعنی نعمان بشیر والد محمد بشیر سے مواد کرائے پر حاصل کیا تھا۔ سیکنڈ پہ یہ کہ سائل نے اب اپنا بتانا ہے کہ میں نے جو ہے فلاں رجسٹری کے تحت جو ہے خرید لی ہے، یہ کہ سائل نے بروئے بے نامہ رجسٹرڈ نمبر فلاں مرخہ فلاں مصدقہ سب رجسٹرار راولپنڈی مکان مذکورہ بالا ڈبل سٹینڈ یعنی کمپلیٹ مکان جو ہے وہ خرید لیا ہے۔ کس سے خریدا؟ نعمان بشیر سے، جو کہ سابقہ مالک تھا، سالم ضرب ادا کر کے، یعنی تمام جو بھی سیل کنسیڈریشن تھی وہ میں نے ادا کر دی اور اپنا جو ہے یہ مکان خرید لیا۔ لہٰذا اب سائل مکان سالم، یہاں پہ سائل آ جائے گا، سائل سالم مکان مذکورہ والا کا مالک بن چکا۔ ہاں، اقرار نامہ جو سیل ڈیڈ ہے اس کی اٹیچ کر دیں کافی۔ تھرڈ پہ کہ سائل نے مورخہ 2/5/2019 کو مسئول علیہ کو مکان مذکورہ کی تبدیلی ملکیت کے بارے میں آگاہ کیا تھا، اور سابقہ مکان مذکورہ اور سائل کی جانب سے مسئول علیہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ مکان مذکورہ کا ماہوار کرایہ مبلغ 12,000 روپے جو کہ سابقہ طور پر چلا آ رہا ہے سائل کو ادا کرے اور نیا اقرار نامہ کرایہ داری بھی تحریر و تکمیل کرے۔ لیکن مسئول علیہ نے سائل کو نہ تو رواں ماہ کا کرایہ تاحال ادا کیا اور نہ ہی اقرار نامہ کرایہ داری کی تحریر و تکمیل کی۔ یہ جو ٹرمز میں نے لکھی ہے 12,000 روپے، یہ تو کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا کرایہ کا چل رہا ہے، یا اگر مالک نے چینج بھی کرنا ہے تو وہ اس حساب سے اپنے ڈیمانڈ بھی لکھ سکتا ہے۔ اب تھرڈ پہ ہے یہ کہ بعد ازاں مورخہ 6/5/2019 کو سائل نے مسئول علیہ کو بذریعہ تحریری نوٹس بھی مکان مذکورہ کی تبدیل ملکیت کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن مسئول علیہ نے اس کا جواب نہ دیا اور نہ ہی کرایہ سائل کو ادا کیا، اور ایگریمنٹ کی تحریر و تکمیل بھی نہیں کی۔ جو بھی جیسے بھی کیس ہو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو نوٹس ہے یہ کس طرح تحریر کیا جاتا ہے، یہ میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کر دی، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ڈیٹ بھی آپ نے وہ لکھنی ہے جو جس طریقے کو آپ نے نوٹس سینڈ کیا، اور اٹیچ کر دینا ہے نقل نوٹس ما رسید لاکھ، یعنی رسید وہ جو ٹی سی آپ کریں گے اس کو، تاکہ ایک آپ کو ثبوت ہوگا کہ میں نے اس کو نوٹس بھیجا ہے، رجسٹرڈ اے ڈی کے تھرو بھیجا اور اس نے وصول بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ استدعا کرنی ہے، حالات استدعا ہے کہ سائل کی درخواست منظور فرماتے ہوئے حسب ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اب ضابطہ کے مطابق جو بھی کارروائی ہوگی وہ عدالت جو ہے جو رینٹ رجسٹرار صاحب ہیں وہ کریں گے،
جیسے کہ ہم نے اس میں بتایا تھا کہ وہ پرٹیکولرز انٹر کرے گا، اور جو ہے وہ اگر تو کرایہ دار نہیں ہوتا تو وہ ڈیفالٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اس ٹیننٹ کو 30 دنوں کے اندر۔ تو یہ جو بھی کرائی ہوگی وہ ادا جو ہے رینٹ رجسٹرار صاحب کریں گے۔ اپنا نام، ولیت اور ایڈریس آ جائے گا۔ اگر کونسل صاحب کو اپنے ہائر کیے تو ان کا نام آ جائے گا۔